الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چوتھے پارے کے چوتھے رکوع کا 5ویں رکوع کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، سود بڑا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی دی جائے. حاضرین، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی سود کے متعلق تقریباً 3 آیتیں ذکر کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو کاروبار وغیرہ لوگ کرتے ہیں اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے اور کسی پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، اس خاطر رب تبارک و تعالی نے سود کو حرام فرمایا. سود کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر اس آیت پاک میں بڑھ چڑھ کر مقرر زیادہ سے زیادہ سود لینے سے منع کیا گیا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کم سے کم لیا جا سکتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں پورے طور پر سود حرام ہونے کا ذکر ہے. تو اب یہاں بڑھا چڑھا کر کیوں کیا گیا؟ یہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کے اپنے حال اور ان کے معاملات کے اعتبار سے اترا کرتی تھی. یعنی لوگ جس قسم کی برائی کرتے تھے اسی طرح کا حکم دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر دور جاہلیت میں لوگ آپس میں کاروبار جو کرتے تھے اس کے ساتھ میں سودی جو لین دین ہوتا تھا، اگر کوئی کسی سے قرضہ لے اس پر کوئی فیصد مقرر کر دیا جاتا تھا کہ اتنا بڑھ کر دیا جائے، 1%، 2%، 5%، اور اگر وہ وقت مقررہ تک نہ لوٹائے تو لوگ کیا کرتے تھے، اس کو اور بڑھا دیتے تھے. پھر وقت مقررہ تک نہ دے تو اور اس کے پرسنٹ اضافہ کر دیتے تھے. تو نہ دینے پر ہر سال میں سود بڑھتا جاتا تھا. جیسے آج کل کمپنیوں میں ہوتا ہے، بینک میں ہوتا ہے، اگر کوئی کسی بینک سے یا کمپنی سے یا کسی دوسروں سے قرضہ لے، چاہے وہ ہوم لون لے یا کسی بھی قسم کا لون ہو، تو لون میں ایک مرتبہ اگر ادا نہ کیا جائے، 1 مہینہ بھی نہ دیا جائے تو اس پر سود لگتا ہے. پھر سود پر سود بڑھتا ہے، اصل رقم نہیں معلوم کہاں رہ جاتی، آدمی زندگی بھر سود ہی لیتا رہتا ہے. وہ مر بھی جائے تو وہ اپنا قرضہ چکا نہیں سکتا، ادا کر نہیں سکتا، یہ کیفیت بن جاتی ہے. تو آج جس ماحول سے معاشی زندگی میں مسلمان جس مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں اور جو مصیبت ان کے سامنے پریشان کر رہی ہے، یہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مقرر سے قرر بڑھا چڑھا کر سود مت لیا کرو. نہ کم لینے کی اجازت ہے نہ زیادہ لینے کی اجازت ہے، مگر جو لوگ زیادہ سے زیادہ 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا ہر سال اضافہ کر کے ہر مہینہ بڑھا کر لیتے ہیں، سود پر سود لگاتے ہیں، تو اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. حضرین کرام، جب وہ سورہ بقرہ کی آیتیں جس میں سود کے حرام ہونے کے متعلق بیان کیا گیا، انہوں نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور خرید و فروخت کو جائز کیا. تو جب اس زمانے کے مشرکین نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو کاروبار ہے یہ بھی سود کے جیسا ہے، الٹی بات کہہ رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سود کاروبار کے جیسا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار خود سود کے جیسا ہے. مطلب لوگ کاروبار میں ظاہر ہے کہ جو چیز وہ کوئی آدمی 10 روپے میں خریدے تو 12 روپے میں بیچتا ہے، تو یہاں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے، سود میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت اور اس کی برائی اگلی 2 آیتوں میں بیان فرمایا تھا. تو بہرحال
सूद हर तरीके से हराम है। अब फर्क क्या है दोनों में, इसको समझना चाहिए। दोनों में फर्क ये है कि जो आदमी खरीदो फरोख्त कर रहा है, वो खरीदने वाला बेचने वाला एक मर्तबा कोई चीज बेचता है तो वो उसी वक्त उस पर नफा लेता है, और सूद पे देने वाला एक बार नफा नहीं लेता, बल्कि वो जो कर्जा दिया है उस पर इजाफा करता है, और वो वक्त पे ना दे तो फिर उसमें इजाफा होता है और इजाफा होता है। तो कर्जा और सूद का इतना बोझ किसी आदमी पर पड़ जाता है कि नौजुबिल्लाह वो खुदकुशी के लिए भी तैयार हो जाता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये माशी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम अहले इस्लाम का खराब ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम फरमाया। और एक अहम बात यहाँ ये जाननी चाहिए कि बंदों को ये नहीं कहा गया कि तुम तय करो कौन सा कारोबार जायज है कौन सा नाजायज है। बंदों को ये हुक्म दिया गया कि रब ने जो तय किया तुम उस पर अमल करो। हमसे मशवरा नहीं पूछा गया कि ये कैसा है वो कैसा है, ये बेहतर है वो बेहतर है। मशवरा हमसे तलब किया जाता तो मशवरा देने की गुंजाइश थी। यहाँ कोई मशवरा तलब नहीं किया जा रहा, ईमान वालों से कहा जा रहा है तुम इस पर अमल करो, सूद हराम है इससे बचो। तो बढ़ चढ़ कर लोग लिया करते थे इसलिए मना फरमाया। फिर उसके बाद फरमाया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। मालूम ये हुआ कि सूदी लेन देन और सूदी कारोबार से वही आदमी बचता है जो अल्लाह से डरता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है वो सूद में मुब्तला हो जाता है। तो इस दौर में देखा जाता है कि लोग मुख्तलिफ तरीकों से बेजरूरत खाना खा के सूदी लेन देन करते हैं, सूद पे कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं और कई चीजों में फंस जाते हैं। ऐसे कई अफराद को देखा गया घर बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए सूद में और लोन से कर्जा लिए, नतीजा ये निकला कि चंद सालों के बाद कारोबार भी बंद हो गया और घर भी हाथ से चला गया। अब उनके पास कुछ मौजूद नहीं है, खल्लाश है, बेकार है और गरीब नजर आते। उससे पहले सूद का कर्जा लेने से पहले जितनी इस्तेताअत थी उसके मुताबिक कमाई तो होती थी, घर बार आराम से चलता था, लेकिन ये मुसीबत उनके सामने मौजूद नहीं थी। ऐसे कई अहवाल देखे जा रहे हैं। अब दूसरा ये कि बहुत सारे लोग सूद लेकर भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हाजिरीन, ये दिखने के लिए खुशहाल होती है, हकीकत में अगर देखा जाए तो वो ज़हनी तवानाई में और ज़हनी टेंशन में इतने परेशान होते हैं कि उनको हर दिन 500,000 रुपये की गोलियां खाना पड़ता है। बीमारियां इतने बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं कि वो सूदी कारोबार की वजह से परेशान हो जाते हैं कि कहाँ कर्जा देना है, इधर कर लेते हैं दूसरी जगह लेते हैं। अभी हमारे मुहावरे में जो बात कही जाती है कि एक ग्रास भरने के लिए दूसरा ग्रास खोदते हैं, ये मामला होता है सूदी लेन देन पर कारोबार करने वालों का। इसलिए उससे बिल्कुल एहतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। अब यहाँ एक बात ये भी है कि सीधे तरीके से कारोबार करेंगे तो फायदा नहीं होता, लोग ये भी समझते हैं, उनके जहन में बात बिठाई गई है आराम से कर्जा मिल रहा है खामा खा के तो परेशान होने की क्या बात है। तो हाजिरीन किराम, जो लोग ऐसे बड़े बड़े कर्जे लेते हैं वो ऐसे ही लोगों को डुबो देते हैं। बाज़ाब्ता जो कर्जा दिलाते हैं या फिर इकोनॉमिक के जो मैदान में लोग मौजूद है वो खुद नए नए तरीके बयान करते हैं, बताते हैं कि किसका कर्जा लेकर कैसे डुबोना। अगर मान लीजिए किसी से आपने कर्जा लिया और अदालत में चला जाए और ये कहे कि ज़हनी टेंशन और परेशानी की वजह से कभी कभी मुझे खुदकुशी करने का इरादा होता है, अदालत लिख के भेजती है कि तुम इसको दबाव मत डालो, हो गई बात खत्म। तो ये जिससे कर्जा लिए हैं सूद पे क्यों ना हो, क्या उसको धोखा देने या फिर उस पर जुल्म करने की बात नहीं है। तो ऐसे मामला होते हैं, ऐसी जिंदगी लोग गुजारते हैं, कई लोगों से ले लेते हैं, सबको डुबो देते हैं, सबको परेशान कर देते हैं। ये कोई जिंदगी है? धोखाधड़ी की जिंदगी, माल लेकर खा जाने की जिंदगी और लोगों को अजियत पहुंचाने की जिंदगी। इस नतीजे पर आदमी निकल जाता है। सीधा कारोबार करने का फायदा क्या, कम क्यों ना हो लेकिन उसमें बरकत होती है। अपनी जितनी इस्तेताअत है उसके मुताबिक कारोबार किया जाए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। गालिबन हमने इससे पहले 1-2 मरतबा आपसे अर्ज किया भी था कि सहाबाए किराम कितने अच्छे तरीके से कारोबार करते थे। वैसे पाक मार्केटिंग की जरूरत है इस वक्त, साफ पाक मार्केटिंग।
آپ بازار میں جائیے، شاید کہ 100 میں سے ایک دکاندار بھی ایسا ہوگا جو سود پہ اپنا کاروبار نہ کرتا ہو، مطلب سود کا قرضہ لے کر کاروبار نہ کرتا ہو۔ کاروبار اچھا کرتے، پان کی شاپ کی کیوں نہ ہو، عام دکان بھی کیوں نہ ہو، کرانے کی دکان بھی کیوں نہ ہو، جنرل سٹور بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب سود پہ قرضہ لے کے کر رہا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کاروبار کیا جائے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ سودی کاروبار میں یا سود پر قرضہ لے کر کاروبار کرنے میں پیسہ زیادہ نظر آتا ہے لیکن برکت نظر نہیں آتی۔ تو آج مسلمانوں کو برکت کی زیادہ ضرورت ہے، پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا، ایک حدیث پاک کے باز آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم فرمایا، ایک دینار دے کر فرمایا کہ ایک بکری خرید لاؤ۔ تو وہ صحابی بازار میں گئے اور دیکھا کہ ایک دینار میں ایک بکری مل رہی ہے، تو وہ بازار چھوڑ دیے، دوسرے بازار میں چلے گئے جو اور دور تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دینار میں 2 بکریاں مل رہی ہیں، تو انہوں نے 2 بکریاں خریدے، اور 2 بکریاں خرید کر وہ مارکیٹ میں آئے جہاں پر ایک دینار میں ایک بکری بک رہی تھی۔ تو ایک بکری انہوں نے بیچ دیا اور ایک دینار لے لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دینار بھی واپس کیا، بکری بھی دے دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ماشاءاللہ، یہ کیسا آپ نے کاروبار کیا کہ میرا دینار بھی واپس ہو رہا ہے اور بکری بھی واپس ہو رہی ہے، یہ کیسے خریدے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور، یہاں اس بازار میں ایک دینار میں ایک بکری تھی، وہاں 2 دینار میں 2، ایک دینار میں 2 بکریاں تھے، تو میں نے 2 بکریاں خریدی، ایک آپ کی خدمت میں اور ایک بیچ دی، دینار بھی واپس آ گیا ہے، یہ آپ کی خدمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترقی کے لیے دعا فرمائی۔ تو حاضرین، کاروبار کرنے کے لیے ذہن لگانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ذہن نہ لگائے کہ کسی کا نقصان ہو جائے، اور اس طرف توجہ نہ کرے کاروبار اپنا فائدہ ہو جائے مگر دوسرے گھاٹے میں ہو جائے، اور ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو اسلامی طریقے کے مطابق ناجائز ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ جیسے لوگ کاروبار کرنے کے وقت میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مال کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، اور بہت ساری ایسی خرابیاں ہوتی ہیں، اور جھوٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اتنی قیمت میں تو مجھے بھی نہیں آتا۔ سراسر جھوٹ ہے، اتنی قیمت میں جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں آتا، تو پھر آپ اتنا کم کر کے بیچ کیوں رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کم میں دے رہا ہوں، یہ قیمت میں تو مجھے بھی نہیں کرتی، تو پھر بیچ کیوں رہے ہیں آپ؟ سراسر جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا، جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں، سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جھوٹ کی ملاوٹ جب کاروبار میں ہو جاتی ہے تو بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صاف صاف کاروبار کرنے کا حکم دیا جیسا کہ یہ صحابہ رسول نے کیا ہے۔ تو ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسی سمجھداری کے ساتھ کاروبار کیا جائے، ایسی ہزاروں مثالیں جو کاروبار ہمارے اکابر اور بزرگ حضرات کیا کرتے تھے، اس طریقے سے کرنے میں بہت برکت ہے، بہت فائدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس راستے پہ چلتے نہیں ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہی فائدہ ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کا فائدہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، معلوم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، کریں گے اس راستے پہ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو کسی مسلمان کے دل میں تو کبھی وہ حرام ناجائز کام نہیں کرے گا، اور اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا آخری جملہ کہا جا رہا ہے لعلکم تفلحون، اللہ سے اس لیے ڈرو، سود سے اس لیے بچو کہ تم کامیاب ہو جائیں گے۔ پتہ چلا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو سود سے بچتے ہیں وہ کامیاب ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سود کرنے والے کامیاب ہیں، کسی بھی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے مطابق اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سود کے تقریباً 70 شعبے ہیں، یعنی اس کے 70 قسمیں ہیں، اس میں سب سے کمتر سود بھی اگر کوئی کر لے، کمتر سود میں بھی اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ سود لینے دینے والا آدمی اتنا بڑا گناہگار ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کرتا ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔
یعنی ایک حیوان بھی وہ تصور نہیں کر سکتا جو سود کرنے والا جس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. اتنا سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا اور پرہیز کرنا اہل اسلام کے لیے لازم ہے. پھر فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں وہ ایسی آگ میں جائیں گے، ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ جہنم کفار مشرکین کے لیے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں. لیکن جو ایمان والا سود لیتا دیتا ہے وہ بھی اس دوزخ میں جلتا ہے. اتنی سخت وعید ہے سود کی کہ مومن ہو کر بھی جہنم میں جائے گا. اتنی وعید اس آیت پاک میں بیان کی گئی. پھر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی اپنے کاروبار میں بھی دنیا داروں کے پیچھے مت جاؤ، یہ کمپنی اتنا انٹرسٹ دے رہی ہے، وہ کمپنی جو ہے اتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی طرف سے یہ قرضہ مل رہا ہے، اس سے ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ سب دنیا والے ہیں. تم ان کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر ایسا کریں گے تم پر رحم کیا جائے گا. آج ہم مسلمانوں کے لیے رحم و کرم کی بے حد ضرورت ہے، اور جس راستے پر ہم کو رحم و کرم ملتا ہے وہ راستے پہ نہیں چل رہا ہے. تو بہرحال حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. یعنی رب تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے مگر تم آگے نہیں بڑھتے، تو آگے بڑھو، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف. رب مغفرت دینا چاہتا ہے اس کی طرف دوڑو، اور اللہ جنت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کی طرف دوڑو. اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. آسمانوں اور زمینوں کے برابر، مطلب 7 آسمان. یہ جو ہم کو آسمان نظر آ رہا ہے یہ ایک ہے، ایسے اور 6 ہیں. یہ 7 کو ملا دیا جائے چوڑائی میں تو آپ دیکھیے دنیا میں آج تک ترقی کرنے والے کہاں تک گئے ہیں. پہنچ کر یہ تو بتا دیے کہ بھئی یہ زمین کا کنارہ ہے، اس سے آگے زمین نہیں ہے. کوشش کی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے، زمین کی انتہا تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ جہاں تک پہنچے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں یہاں تک زمین ہے. لیکن ایسے 7 زمین اور ایسے 7 آسمان پھیلا دیے جائے تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے جنت اس سے بڑی ہے. آج آپ غور کریں، سود کی کمائی کر کے کوئی 100 گز زمین خرید سکتا ہے، 1000 گز زمین خرید سکتا ہے، 10 ایکڑ زمین خرید سکتا ہے. پوری زمین کو نہیں خرید سکتا، اور آسمان خریدنے کے تو بات ہی کون کر سکتا ہے. پوری زمین بھی تو کوئی نہیں خرید سکتا. ایک گاؤں کسی نے آج تک خریدا ہے، اتنے مالدار دنیا میں لوگ موجود ہیں، کسی نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ آبادی کا ایک گاؤں خریدا. ایک کو تو بتائیے پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے فلاں گاؤں خریدا ہے. ایک آدمی بڑا بڑا مالدار اور ملین بلینئر ہو کر بھی ایک گاؤں نہیں خرید سکتا، تو وہ زمین کیا خریدے گا؟ 7 زمین کیا خریدے گا؟ 7 آسمان کیا خریدے گا؟ لیکن آسانی سے اتنی بڑی زمین جنت کی ہم کو مل رہی ہے. بس 2 کام کرنا ہے، سود سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، توبہ کرو تو اللہ کی مغفرت ملے گی، اور مغفرت کے ساتھ تمہیں جنت ملے گی، اور جنت اتنی بڑی ہے. تو حاضرین کرام، جنت خریدنے کے لیے 1 پیسے کی بھی ضرورت نہیں، 1 پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک آنا جسے ہم کہہ سکیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو صرف نماز سے، روزے سے، سجدے سے، پرہیزگاری سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو جنت مل رہی ہے، وہ جنت خریدنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا. اور جو زمین کو خرید نہیں سکتا اس کے لیے 40 سال کی عمر لگا دی. جب سے ہوش سنبھالا تب سے فکر ہے کمائی کروں گا، کمائی کروں گا، کمائی کروں گا، کم از کم 100 گز کی زمین تو خریدوں گا. وہ مل گئی تو اور 200، وہ مل گئی تو اور کچھ. اب اس فکر میں پوری عمر ختم ہو گئی، جنت کا 1 گز نہیں ملا، لیکن 400-500 گز تو زمین خرید لی. مگر فائدہ کیا ہوا؟ کوئی دنیا کی زمین تو اپنی قبر میں لے کے جانے والا نہیں.
مان لیجیے اگر کسی کے پاس 100 ایکڑ زمین بھی ہے تو اسے 2 گز زمین کافی ہے. 100 ایکڑ کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, سونا تو اس کو 2 گز میں ہے. جس آدمی کو 2 گز زمین چاہیے وہ کیوں 100 ایکڑ کے لیے کوشش کر رہا ہے, 2 ایکڑ کے لیے کوشش کر رہا ہے, 100 گز کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ کوشش جنت کی زمین پانے کی کرنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقاب قوس فی الجنہ, جنت میں 1 گز زمین ملنا دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر. دنیا ساری اگر کسی کے دامن میں ڈال دی جائے اس سے اچھا ہے کہ 1 گز زمین ملے جنت میں. اور جنت اتنی بڑی ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے کم درجے میں وہ آدمی رہے گا. کون؟ وہ آدمی کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی سواری پہ سوار ہو کر دوڑتا جا, اور 70 سال تک تو جہاں تک جائے گا وہ تیری زمین ہے. سب سے کم درجہ آدمی جنت میں جو جائے گا اس کو اتنے نعمت مل گئی. اب پھر جو ماشاءاللہ فضیلتیں, نعمتیں, تہجدیں, خیرات, صدقات, عبادتیں, سجدے, تلاوت قرآن, یہ سب کرنے والے کے لیے ماں باپ کی خدمت, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, پھر ایسے کرنے والوں کو کیا کیا نہیں ملے گا. اتنی سستی ہے جنت. بس مشکل اتنی ہے کہ شیطان آگے بڑھنے نہیں دیتا, بس اتنی مشکل. اور کوئی مشکل نہیں ہے, صرف شیطان آڑے ہو. ایک شیطان کو جو آدمی پچھاڑ نہیں سکا پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اسے پچھاڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا زمین اور آسمان کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے, اعدت للمتقین. پہلے بتایا جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے, اور جنت ایمان والوں کے, پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے, متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی صرف ایمان کے ساتھ پرہیزگاری, یہ چیز چاہیے جنت میں داخلے کے لیے. اب متقی کون ہے؟ یہ تو بیان کر دیا کہ بھئی جنت متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. تو پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ قرآن مجید کی اگر آیتیں جمع کی جائیں تقریباً 60 آیتیں ایسی ہیں جس میں پرہیزگاروں کی تعریف کی گئی ہے. وہ بہت ساری تفصیلات ہیں, کیا کیا کرے تو پرہیزگار بنیں گے, مگر یہاں کچھ اور باتیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین, پرہیزگار وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں, تندرستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی جیب میں پیسہ ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں, نہیں ہے تو بھی کرتے ہیں. نہیں ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تعجب ہو رہا ہے, نہیں تو کیسا کرنا ہو, نہیں تو کیسا کرتے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے خرچ کے لیے 100 روپئے ہے تو ہم اپنا خرچ کم کریں, 80 روپئے خرچ کریں, 20 روپئے خیرات کر دیں. تو نہیں ہے تو بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ متقی ہے تو سب کرتے ہیں, نہ ہو تو کرنا کمال کی بات ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام آتے تھے, آ کے عرض کرتے تھے کہ حضور مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ انتظار کرو. کبھی ایسا فرماتے انتظار کرو, اور کہیں سے کوئی تحفہ آ جاتا, ہدیہ آ جاتا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اٹھا لو اور چلے جاؤ. بعض اوقات تو ایسا ہوتا سونا چاندی کے تھیلیاں آ جاتے, حضور فرماتے لے جاؤ. کبھی کھجور کے ٹوکریاں آتے, فرماتے لے جاؤ. اور جب کچھ بھی آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا تو پیارے آقا فرماتے فلاں یہودی ہے, اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں اور وہ تم کو جو چاہے قرضہ دے. تو قرضہ حضور دلاتے تھے, خود اپنے پاس نہیں ہوتا, اور جن کو قرضہ دلائے یہودی سے وہ حضور خود ادا فرماتے تھے. اس طرح فرماتے نہیں ہے تو بھی دیتے تھے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ متقی ہوتے ہیں جو ہے تو بھی دیتے ہیں اور نہ ہو تو بھی دیتے ہیں. اور کیا ہے ان کی عادت؟ والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پی جاتے ہیں. ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ ایک ایسی حرام چیز ہے جس کو پینا جائز ہے. حرام چیز پینا کھانا جائز نہیں ہے, مگر ایک حرام ایسی ہے کہ اس کو پینا جائز ہے, وہ غصہ ہے. کیونکہ غصہ کرنا حرام ہے اور پینا جائز ہے, مطلب برداشت کرنا. تو غصے کو پی جاتے ہیں, یہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت ہو جاتی ہے.
اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ متقیوں کی علامتیں ہیں۔ حاضرین کرام، اب دیکھیے اس آیت پاک کے متعلق اہل بیت کرام میں خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم آپ کے پاس آئے، دستر بچھائے اور سالن کا کٹورا لائے، تو لا رہے تھے، اچانک ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، حضرت کے بدن پہ گر گیا، گرم سالن کھولتا ہوا بدن پہ گر جائے تو اب دیکھیے کہ غصہ کیسے آتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلال کی غصے کی نظر اٹھائی، تو جو خادم تھے آپ کے غلام تھے انہوں نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھی، کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ کے بندے متقی غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا، فوراً فرما دیا، اس نے آیت پڑھی، آپ نے فرما دیا میں غصہ پی لیا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ حضرت غصے میں آئیں گے تو شاید مجھے سزا دیں گے۔ لیکن پھر وہ آگے کہتا ہے والعافین عن الناس، اور متقی وہ بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فرماتے ہیں میں غصہ تو پی لیا، اب تو سمجھ رہا ہے کہ بعد میں سزا دوں گا؟ نہیں، معاف بھی کر دیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا تو غلام ہے، آزادی چاہتا ہے، اس لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہے جب میں نے تجھے آزاد کر دیا، احسان کیا، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ ہمارے اکابر ہیں کہ لوگوں کی خطاؤں پر بھی انہیں عطا فرماتے تھے۔ آج کسی کی خطا نہ بھی ہو تو تلاش کر کر کے اس کی خطائیں بیان کرتے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو تو بھی غلطیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے حضرات تھے کہ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ پرہیزگاروں کی علامت ہے۔ باہر نہ صحیح، کم از کم ہر مسلمان اپنے گھر میں بھی اس آیت پر عمل کر لے تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کا گھر جنت نشان ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، نہ بیوی کی ٹینشن، نہ بچوں کی ٹینشن، سب خوش رہیں گے کیونکہ خوش اخلاقی سے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت ایک مومن کے درمیان، مومن کے پاس ہونی چاہیے، اور مسلمان اپنے بچوں کی تربیت بھی اس نہج پہ کرے، غصہ پینا سکھائیں۔ جب غصہ پئیں گے تو یہ کیفیت ہو جائے گی، معاف کرنے کی عادت ہوگی، ایک آدمی معاف کرے گا تو دوسرا اس کی غلطی پہ اسے معاف کرے گا، اور معاف کرنا عام ہو جائے گا تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو جھگڑوں کو مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر فی الصدمۃ الاولی، یعنی پہلی تکلیف جب ہوتی ہے تب صبر ہوتا ہے، مطلب غصہ پی جانا اور صبر کرنا یہ چند سیکنڈ کا کام ہے۔ جیسے آدمی کو غصہ آئے خاموش ہو جائے، بس چند سیکنڈ میں غصہ تھم گیا، اس کے بعد نہیں آتا پھر غصہ، اس وقت برداشت کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے فرمایا صبر کرو، اور پہلی مصیبت پر صبر ہوتا ہے، اسی وقت صبر کیا جائے تو باقی سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور وہ لوگ ہیں یعنی پرہیزگار متقی تو یہ لوگ ہیں، اور ان کی حالت اور کیفیت یہ بھی ہوتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب وہ کوئی برا عمل کر لے یا اپنے آپ پر ظلم کریں، اللہ کی نافرمانی کر کے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یعنی جیسے غلطی ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ جیسے حضرت محدث حضرت سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک عورت ایک باغ کے مالک کے پاس آئی۔ دیکھیے اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے، خوف کیسا ہوتا ہے، ذکر کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے بال بچے ہیں، تمہارا اتنا بڑا باغ ہے، تھوڑے پھل دے دو، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، اور کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اسے شیطان ورغلایا، تو اس نے کہا کہ اگر تم میری خواہش پوری کرو گے تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ تو عورت مجبور تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا باغ کے دروازے بند کر کے آؤ۔ وہ گیا، وہ عورت گئی اور سارے دروازے بند کر کے آئی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ سب دروازے بند کر دیے؟ اس نے کہا کہ ہاں بند کر دیے۔ کوئی آ تو نہیں سکے گا، کہیں میرا راز پاس نہ ہو جائے، میری غلطی کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں نے باغ کے سارے دروازے بند کری۔
مگر ایک دروازہ نہیں بند کر سکی۔ تو اس آدمی کو غصہ آیا، کہنے لگی کہ کھلا کیوں رکھی؟ عورت کہتی ہے کہ میں بند نہیں کر سکتی۔ اس آدمی نے کہا میرے بارے میں ایسا کون سا دروازہ ہے جو انسان بند نہ کر سکے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں دراصل آسمان کے دروازے کی بات کر رہی ہوں، میں وہ دروازہ بند نہیں کر سکی جس میں رب دیکھتا ہے۔ دنیا میں انسان آنے کے دروازے کو میں نے بند کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے دیکھتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے چھپنے کا دروازہ نہیں لا سکتی۔ یہ سننا تھا، اس آدمی کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو زار زار رونے لگا، سارا باغ اسے دے دیا اور باغ چھوڑ کر چلا گیا کہ میں اپنی ایک غلطی کی، غلطی تو اس نے کی نہیں تھی، صرف ارادہ کیا تھا، میں اپنی ایک غلطی کی توبہ زندگی بھر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا خوف جب بندے کے دل میں آتا ہے تو یہ کیفیت بنتی ہے۔ تو یہ متقیوں کی علامت ہے، پرہیزگاروں کی علامت ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ دربار خداوندی میں معافی طلب کرنا بڑی دولت ہے۔ حاضرین، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار عرض کیا ہے، یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے آپ دنیا میں لوگوں کو 100 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے، وہ سامنے بول دیں گے معاف کر دیا، مگر پیچھے پھر آپ کی برائی کریں گے کہ یہ ایسا کیا تھا۔ انسان جو کسی آدمی کا عیب، اس کی برائی چھپاتا نہیں اور معاف نہیں کرتا۔ دنیا میں دیکھیے آپ، ایک سگنل توڑ کے آپ جائیں گے، چالان لگ جائے گا، مگر چالان لگنے کے بعد معاف نہیں ہوگا، آپ کو بھرنا ہی ہوگا۔ ایک انسان کبھی انسان کو معاف نہیں کرتا۔ ہمارا مولا خالق کائنات پروردگار اتنی بڑی شان ہے، وہ فرما رہا ہے تم معافی نہیں مانگے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ یہاں غلطیاں کر کے معافی مانگے تو بھی لوگ ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معافی نہیں مانگے گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ کتنی بڑی شان ہے، کیسی مہربانی ہے پروردگار کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، استغفار کریں، اور توبہ و استغفار ایک بڑی دولت ہے۔ توبہ و استغفار کرنے والے ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں، پریشان نہیں رہتے۔ قرآن مجید میں آئے ہم باضابطہ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کے دربار میں معافی چاہو، مغفرت طلب کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ کھیتیاں اگے گی، کھیتیاں اگے گی، خوشحالی آئے گی، جس کے ذریعے کاروبار اچھے ہوں گے، لوگ خوشحال ہو جائیں گے، دولت آئے گی۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش بھی نازل فرمائے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور اولاد دے کر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا یہ علاج کرا دیا، وہ علاج کرا دیا، ایک علاج نہیں کر سکتے۔ توبہ استغفار یہ لازم کر لیں کہ ہر دن رات میں صبح شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں گے۔ احادیث پاک میں 100 کی تعداد کا بھی ذکر ہے، 70 کی تعداد کا بھی ذکر ہے۔ اگر اس کی پابندی کر لی جائے تو بے ولد بھی لا اولاد بھی اولاد ہو جاتے ہیں، صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، باغ بھی دے گا، نہریں بھی عطا فرمائے گا، بارش بھی نازل فرمائے گا۔ اب دنیا میں ہے کس بات کی ضرورت؟ سب توبہ استغفار سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین سب چھوڑ چھاڑ کے صرف توبہ استغفار کرتے ہیں، نہ دنیا نہ دنیا داری، ضرورت کے مطابق جو ملا اس پر گزارا، بس توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ متقیوں کی علامت ہے اور ان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں مغفرت دے، معافی دے؟ کوئی معاف نہیں کر سکتا، کسی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، مگر خالق کائنات کی شان ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو حاضرین دنیا والے بھی سزا نہیں دے سکتے، کتنا بڑا مجرم بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو مجرم بھی چھوٹ جاتا ہے، کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی بھی راستہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے غلطی چاہے دین کی ہو یا دنیا کی، معافی اللہ کے دربار میں طلب کرے، پھر دیکھیے ماشاءاللہ کیسے چھٹکارے کے راستے ملتے ہیں۔ اور بڑی خوشخبری اس آیت پاک میں دی جا رہی ہے، یعنی کوئی معاف کرے نہ کرے تم فکر کیوں کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگو، معافی تو اللہ دیتا ہے۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی خوشخبری
नहीं दी जा रही है ईमान वालों को। और फरमाया वलन यदुर वलन युसिबु अला मा कानू वहुम यालमून, परहेजगार लोगों की ये भी आदत होती है कि वो जो भी किए हैं फिर दोबारा नहीं करते। गलती अगर हो जाए फिर दोबारा वही खता वही गुनाह नहीं करते, बल्कि वो गुनाह से तौबा कर लेते हैं तो फिर पलटकर उसकी तरफ नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि गुनाह के बाद फिर गुनाह करेंगे तो वो तौबा काबिल कबूल नहीं होती। और एक अलामत बुजुर्गों ने ये भी बयान फरमाया है कि आदमी जिस गुनाह से बचने लगे उसकी एक अलामत ये है कि उसकी तौबा कबूल हुई। गुनाह के बाद तौबा करके फिर गुनाह हो जाए, गुनाह कर बैठे, तो ये इस बात की निशानी है कि तौबा कबूल नहीं हुई। तो इसलिए तौबा ऐसी करनी चाहिए कि कबूल हो जाए। कबूल तौबा होने के लिए शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त ये है इस यकीन के साथ करे कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा, एक बात। दूसरी ये कि जो गुनाह मैंने किया है मैं कभी नहीं करूंगा, फिर दोबारा गलती नहीं करूंगा, दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, इस बात का पक्का यकीन कर ले। वो आदमी जैसे शुगर का मरीज पक्का तय कर लेता है कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, क्योंकि खा लेना तो फिर उसको एक्स्ट्रा दवा लेनी पड़ती है, परेशान हो जाता है, मरीज हो जाता है। तो जैसे शुगर का मरीज शक्कर से बचता है यकीन के साथ, ऐसे ही गुनाहगार गुनाह से बचे यकीन से बचे, तो ऐसी सूरत में उसकी तौबा कबूल होती है। तो तौबा की कबूलियत की और बहुत सारी अलामतें, उनमें से एक अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह 4 तकरीबन आयतें आप हजरात ने समाअत की हैं, मजीद वो रुकू की चंद आयतें और बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम उसकी तफसील बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हमें अपनी मग़फ़िरत, अपनी रहमत और अपनी जन्नत अता फरमाए। दुनिया में आखिरत में हमें बस अपना मुहताज बनाए, दुनियादारों का किसी का मुहताज न बनाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल